پچھلے پروگرام میں یہ ایک بہن کا مسئلہ ذکر کیا تھا، پڑوسی ملک سے تھا، کہ وہ کہتی ہیں کہ جب میرا بیٹا ہونے لگا تو ساس نے یہ منت مان لی تھی کہ میں 1 سال تک اس کے بال نہیں کاٹوں گی۔ جب وہ 1 سال کا ہو جائے گا تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ لے جا کے وہاں بال کاٹوں گی۔ تو اب جو ہے وہ 3 مہینے کے بعد بچے کے سر میں انفیکشن ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے بال اتاریں اور کریم لگائیں۔ تو اب وہ میری ساس کہتی ہے نہیں، اگر ہم نے بال کاٹے تو کچھ الٹا سلٹا ہو جائے گا، اور وہ رو رو کے بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سے غائبانہ طور پر وہ ہم کلام ہوتی ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجیے گا، یہ بچے کا ایسا مسئلہ ہو گیا۔ دیکھیں، آپ کو پچھلے پروگرام میں سمجھا چکا ہوں، لیکن میں نے کہا تھا تھوڑا سا اس پہ اور کلام کرنا چاہیے کہ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے منت جو شرعی منت کہلاتی ہے، یہ ایک اصل میں وعدہ ہوتا ہے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی ایسی عبادت کے سلسلے میں کرتے ہیں جس کی جنس سے کوئی عبادت ہم پر فرض یا واجب ہوتی ہے۔ جیسے نماز ہم پر فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، جیسے فرائض ہیں، اور وتر واجب ہے، عید کی نماز واجب ہے۔ تو اب کوئی 2 رکعت نفل کی اللہ سے منت مان لے، یعنی وعدہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر 2 رکعت نفل پڑھوں گا، یا دن میں کہہ دے کہ جمعے کے دن پڑھوں گا، تو اس کے اوپر یہ نفل نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اس کو پورا کرنا ہوگا۔ یہ شرعی منت ہے اور یہ اکابرین سے ثابت بھی ہے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ایک ہوتی ہے عرفی منت۔ عرفی کا مطلب ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی، شریعت اس کی کوئی تعلیم نہیں دیتی ہے۔ جیسے مزارات پر جا کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر میرے یہ کام ہو گیا تو میں اس مزار پر 10 دیگے چڑھاؤں گا، غریبوں کو کھلا دوں گا۔ بعض چادر کی منتیں مانتے ہیں، جو مطلب کوئی اس کی بھی تو بالکل کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن چلیں، اگر آپ نے کھانا کھلانے کی منت مانی تو اس کو عرفی منت کہتے ہیں، یہ شرعی منت نہیں ہے کہ شرعی منت تو اللہ تعالیٰ سے انسان ایک وعدہ کرتا ہے۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے ہم اس شرعی منت، یہ عرفی منت کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ عوام الناس احتیاط کریں۔ صرف اللہ، آپ دیکھیں نا، سب سے بڑی طاقت ہمارے رب کریم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر کھانا کھلاؤں گا۔ اب کھانا کہاں کھلانا، وہ جہاں مرضی آپ کھلا دیجئے، غریبوں کو کھانا کھلا دیں، یہ تک تو ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تیسری چیز آ گئی کہ جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اور بالکل کوئی اس کے فائدہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ نہ غریبوں کو فائدہ، نہ کچھ، اپنے پاس سے کچھ نئی چیزیں اس طرح ایجاد کر کے، اور اس کو میں بدعت بھی کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ جی ہمیں بال کاٹوں گی 1 سال کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 7ویں دن اپنے نواسوں کے بال کاٹنے کا حکم دیں اور ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنے کی ترغیب دیں، اور ہم اولیاء کرام کے ناموں کو بدنام کرنے کے لیے ان کے ناموں پر یہ خلاف شرع کام کریں، اور پھر ہم سمجھیں کہ ہم محبت کرنے والے ہیں۔ آپ یقین کریں، اگر یہ اولیاء کرام باہر آ جائیں اس قسم کی باتوں کو سن کر، وہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، کبھی آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ ناراضگی سے منہ پھیر لیں کہ شریعت کو چھوڑ کر نہ اللہ کی بات، نہ رسول کی بات، نہ قرآن کی بات، نہ حدیث کی بات، ہمیں بنیاد بنا کر تمہیں اوٹ پٹانگ چیزیں اپنے پاس سے ایجاد تم نے کر لی ہیں، تو یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس سے اولیاء بھی بدنام ہوتے ہیں، ہمارے اکابرین کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں منفی چیزیں آتی ہیں۔ اس طرح بالکل نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بچے کے بال کٹوائیں، اس کو کریم وغیرہ لگائیں، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جب آپ اس طرح کی کوئی عرفی منت مانتے ہیں، اگر آپ پوری نہ بھی کریں، جان بوجھ کے بھی نہ کریں، کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی صاحب مزار کوئی ناراض نہیں ہوگا، اہل بیت اطہار کے لیے اگر آپ نے کہا، ان کو بنیاد بنا کر کوئی ناراض نہیں ہوگا، بالکل کوئی، اگر ہے تو ثبوت لے کر آئیں چلیں۔ تو یہ خواہ کی باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو جیسے وہ ساس کہہ رہی ہیں الٹا سیدھا ہو جائے گا، کوئی الٹا سیدھا نہیں ہوگا۔ جتنا خوف اس کا رکھ رہی ہیں، کبھی اتنا خوف اللہ کی گرفت کا ہے، میدان معاشر کا ہے، احتساب کا ہے، اور اس قسم کی بدعتوں میں مبتلا ہو جانے کے بعد اس کا جواب کیسے دیں گے؟ Oh my god. This doesn't even look real. First ever collagen niacinamide gel. میدان معاشر مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ پچھلے پروگرام میں یہ ایک بہن کا مسئلہ ذکر کیا تھا، پڑوسی ملک سے تھا، کہ وہ کہتی ہیں کہ جب میرا بیٹا ہونے لگا تو ساس نے یہ منت مان لی تھی کہ میں 1 سال تک اس کے بال نہیں کاٹوں گی۔ جب وہ 1 سال کا ہو جائے گا تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ لے جا کے وہاں بال کاٹوں گی۔ تو اب جو ہے وہ 3 مہینے کے بعد بچے کے سر میں انفیکشن ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے بال اتاریں اور کریم لگائیں۔ تو اب وہ میری ساس کہتی ہے نہیں، اگر ہم نے بال کاٹے تو کچھ الٹا سلٹا ہو جائے گا، اور وہ رو رو کے بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سے غائبانہ طور پر وہ ہم کلام ہوتی ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجیے گا، یہ بچے کا ایسا مسئلہ ہو گیا۔ دیکھیں، آپ کو پچھلے پروگرام میں سمجھا چکا ہوں، لیکن میں نے کہا تھا تھوڑا سا اس پہ اور کلام کرنا چاہیے کہ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے منت جو شرعی منت کہلاتی ہے، یہ ایک اصل میں وعدہ ہوتا ہے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی ایسی عبادت کے سلسلے میں کرتے ہیں جس کی جنس سے کوئی عبادت ہم پر فرض یا واجب ہوتی ہے۔ جیسے نماز ہم پر فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، جیسے فرائض ہیں، اور وتر واجب ہے، عید کی نماز واجب ہے۔ تو اب کوئی 2 رکعت نفل کی اللہ سے منت مان لے، یعنی وعدہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر 2 رکعت نفل پڑھوں گا، یا دن میں کہہ دے کہ جمعے کے دن پڑھوں گا، تو اس کے اوپر یہ نفل نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اس کو پورا کرنا ہوگا۔ یہ شرعی منت ہے اور یہ اکابرین سے ثابت بھی ہے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔
ایک ہوتی ہے عرفی منت. عرفی کا مطلب ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی, شریعت اس کی کوئی تعلیم نہیں دیتی ہے. جیسے مزارات پر جا کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر میرے یہ کام ہو گیا تو میں اس مزار پر 10 دیگے چڑھاؤں گا, غریبوں کو کھلا دوں گا. بعض چادر کی منتیں مانتے ہیں جو مطلب کوئی اس کی بھی تو بالکل کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن چلیں, اگر آپ نے کھانا کھلانے کی منت مانی تو اس کو عرفی منت کہتے ہیں. یہ شرعی منت نہیں ہے کہ شرعی منت تو اللہ تعالیٰ سے انسان ایک وعدہ کرتا ہے. آج کل کے دور کے اعتبار سے ہم اس شرعی منت, یہ عرفی منت کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ عوام الناس احتیاط کریں. صرف اللہ, آپ دیکھنا سب سے بڑی طاقت ہمارے رب کریم کی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر کھانا کھلاؤں گا. اب کھانا کہاں کھلانا ہے, وہ جہاں مرضی آپ کھلا دیجئے, غریبوں کو کھانا کھلا دیں, یہ تک تو ٹھیک ہے. اب یہ جو تیسری چیز آ گئی کہ جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اور بالکل کوئی اس کے فائدہ نہیں ہے, مطلب یہ کہ نہ غریبوں کو فائدہ نہ کچھ, اپنے پاس سے کچھ نئی چیزیں اس طرح ایجاد کر کے, اور اس کو میں بدعت بھی کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ جی ہمیں بال کاٹوں گی 1 سال کے بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 7ویں دن اپنے نواسوں کے بال کاٹنے کا حکم دیں اور ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنے کی ترغیب دیں, اور ہم اولیاء کرام کے ناموں کو بدنام کرنے کے لیے ان کے ناموں پر یہ خلاف شرع کام کریں, اور پھر ہم سمجھیں کہ ہم محبت کرنے والے ہیں. آپ یقین کریں اگر یہ اولیاء کرام باہر آ جائیں اس قسم کی باتوں کو سن کر, وہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے, کبھی آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے, بلکہ ہو سکتا ہے وہ ناراضگی سے منہ پھیر لیں کہ شریعت کو چھوڑ کر نہ اللہ کی بات, نہ رسول کی بات, نہ قرآن کی بات, نہ حدیث کی بات, ہمیں بنیاد بنا کر تمہیں اوٹ پٹانگ چیزیں اپنے پاس سے ایجاد تم نے کر لی ہیں, تو یہ تم نے کیا کیا. تو اس سے اولیاء بھی بدنام ہوتے ہیں, ہمارے اکابرین کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں منفی چیزیں آتی ہیں. اس طرح بالکل نہ کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا. بچے کے بال کٹوائیں, اس کو کریم وغیرہ لگائیں, کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. اور یاد رکھیں جب آپ اس طرح کی کوئی عرفی منت مانتے ہیں, اگر آپ پوری نہ بھی کریں, جان بوجھ کے بھی نہ کریں, کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے. ایسے ہی صاحب مزار کوئی ناراض نہیں ہوگا. اہل بیت اطہار کے لیے اگر آپ نے کہا, ان کو بنیاد بنا کر کوئی ناراض نہیں ہوگا, بالکل کوئی. اگر ہے تو ثبوت لے کر آئیں چلیں. تو یہ خواہ کی باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو جیسے وہ ساس کہہ رہی ہیں الٹا سیدھا ہو جائے گا. کوئی الٹا سیدھا نہیں ہوگا. جتنا خوف اس کا رکھ رہی ہیں, کبھی اتنا خوف اللہ کی گرفت کا ہے, میدان معاشر کا ہے, احتساب کا ہے, اور اس قسم کی بدعتوں میں مبتلا ہو جانے کے بعد اس کا جواب کیسے دیں گے میدان معاشر میں, کبھی اس چیز کا خوف اتنا بیدار ہوا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب کچھ گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے. اچھے علماء اسلام کے قریب آئیں اور ان سے آپ رہنمائی لیں, پھر جیسے وہ رہنمائی کریں اس کے مطابق چلیں. جیسے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں, اس پر عمل کیجیے.